میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا مصیبت کسی پر بھی آئے، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا اگر دوسروں کو دیکھ کر تم عبرت حاصل نہیں کرو گے تو تم بھی عبرت بنا دیے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ آنکھیں پکچر کے پوسٹر کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں فلموں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں گندی پکچروں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں آوارگی کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں اللہ نے تمہیں عبرت کے لیے دی ہے۔ ایک سے ایک ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کبھی غور بھی کیا ہوتا، کبھی سوچا بھی ہوتا اللہ اللہ ترکی اور سیریا کے اندر جو زلزلے آئے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہوگا ان کے کتنے خوبصورت مکانات ہیں، ان کے کتنے اونچے اونچے مکانات ہیں، ان کے کتنے اچھے اچھے مکانات ہیں، لیکن دیکھ لو سرد موسم کے اندر اب خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہتا جن پر مصیبت آئی ہے وہ سب پاپی ہے، یہ نہیں کہتا جن پر تکلیف آئی وہ سب مجرم ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بات آپ بھی کہتے ہو، عام بول چال میں ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہوں گے کہ گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس پر نظر نہیں کی تو اللہ نہ کرے جتنی سخت مصیبت میں وہ گرفتار ہے اس سے بڑی مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زلزلے آنے کی دو وجوہات بتائی جاتی ہے۔ ایک تو طبعی وجہ ہے جس کو سائنسداں لوگ بتاتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ سیال مادوں میں ایسا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پلیٹوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ گویا کہ طبعی وجوہات، جیسے مثال کے طور پر ہم بیمار پڑتے ہیں اس کی ایک طبعی وجوہات ہے، اس کی چند طبعی وجوہات ہے۔ مثال کے طور پر زکام ہو گیا تو کیوں ہوا؟ تو کہا دہی کھا لیا تو کھانسی آ رہی ہے، اسی طریقے سے ٹھنڈا پی لیا تو زکام ہو گیا، اسی طریقے سے جو ہے شربت پی لیا تو یہ ہو گیا۔ یہ وجوہات طبعی وجوہات بتائی جاتی ہے، لیکن ایک دوسری وجہ ہوتی ہے اور وہ حقیقی وجہ ہوتی ہے اور وہ سچی وجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر شربت بیمار کرتا ہے، توجہ کرنا، اگر شربت سردی کرتا ہے تو چار لوگ شربت پیتے ہیں، سردی ایک ہی کو کیوں ہوتی ہے، تین لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سب کو شربت نقصان پہنچاتا تو نقصان سب کو پہنچانا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے اگر مرچی سے موشن ہوتے ہیں تو چار لوگوں نے کھائی تو ایک ہی کو کیوں ہوئی، تین کو کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم ریزن تلاش کرنے میں طبعیات میں تو پھنسے ہوئے ہیں لیکن حقیقت پر ہماری نظر نہیں ہے۔ لیکن آج کے قرآن و سنت کو ماننے والوں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم قرآن اور حدیث میں اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن و حدیث میں تلاش کریں۔ میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اب طبعی وجوہات تو بتا دی گئی، سیال مادوں نے ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، پلیٹوں میں ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، لیکن حقیقی وجہ کیا ہے؟ اب حقیقی وجہ قرآن بیان کرتا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے۔ پتہ چلا ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ پتہ چلا اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو وہ اتنا سیف ہو جائے گا کہ اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگ سکتی۔ زلزلے آنا تو دور کی بات ہے، گناہ چھوڑتے چلے جاؤ،
ऐश की जिंदगी गुजारते चले जाओ, राहत की जिंदगी गुजारते चले जाओ, आराम की जिंदगी गुजारते चले जाओ। हैरत की बात यह है, आराम की जिंदगी सब चाहते हैं, राहत की जिंदगी सब चाहते हैं, सुकून की जिंदगी सब चाहते हैं, आराम की जिंदगी सब चाहते हैं, करार की जिंदगी सब चाहते हैं, लेकिन गुनाह कोई छोड़ना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मैं ये नहीं कहता कौन क्या करता है, लेकिन हर इंसान अपने आप में डूब कर सोचे। कहने वाले ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मुसलमानों, हम अपने तो बन जाएं। अपने आप में डूब कर सोचो, मैं क्या करता हूं। तवज्जो करना, ये महफिल तू क्या करता है उसकी नहीं है, ये महफिल खुद एहतिसाबी की महफिल है। ये हमारे उलमा की पुष्ट पनाही में ये जो फकीर कादरी अर्ज कर रहा है, आज हम ये नहीं कहेंगे तू क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज हम अपने आप में डूब कर सोचे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपनी फिक्र करो। आज मुसलमान के अंदर ये बीमारी पैदा हो गई, तू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए हर आदमी दूसरे को मुजरिम ठहराता है, खुद एहतिसाबी नहीं। हमारे बुजुर्गों में क्या तरीका था, मैं क्या कर रहा। एक मर्तबा सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी के दौर में बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई। लोगों ने कहा बारिश बंद हो गई, चलो सुल्तानुल आरिफीन बायजीद के पास। ये बायजीद कौन, सैयदुत ताइफा, ताउसुल उलमा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जो मर्तबा फरिश्तों में जिब्रील अमीन का है, वो वलियों की कायनात में अल्लाह ने सैयदुल सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी को मकाम अता फरमाया। जैसे फरिश्तों में जिब्रील, वैसे वलियों में बायजीद बुस्तामी। ये बात जुनैद बगदादी ने उस वक्त कही, अभी सरकार गौस पाक की आमद नहीं हुई थी, उनकी आमद से पहले ये बात कही गई। आपसे पूछता हूं, जो वलियों में जिब्रील की तरह है, जैसे फरिश्तों में जिब्रील, वैसे सुल्तानुल आरिफीन बायजीद वलियों में है, ऐसी हस्ती के पास लोग आके कहते बारिश बंद हो गई। तवज्जो करना, अपने दौर की बेमिसाल हस्ती, जिसकी बारगाह में दाता अली हुजवेरी जैसे लोग खिराज अकीदत पेश करें, जिसकी बारगाह में जुनैद बगदादी जैसे लोग खिराज अकीदत पेश करें, जिसकी बारगाह में सिर्र सख्ती जैसे लोग खिराज अकीदत पेश करें, वो सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला के पास जब लोग पहुंचे, हजरत बारिश नहीं हो रही, क्या फरमाते, मैं जान गया क्यों बारिश नहीं हो रही। तवज्जो, मैं जान गया क्यों बारिश नहीं हो रही। कहा, मेरे गुनाह हद से बढ़ गए, मेरे गुनाह हद से बढ़ गए, इसलिए अल्लाह ने मेरी वजह से बारिश रोक ली। एक काम करता हूं, मैं ही शहर छोड़ करके चला जाता हूं। जब मुजरिम और पापी शहर से निकलेगा तो जिसकी वजह से बारिश रुकी है, फिर बारान रहमत का नुज़ूल हो जाएगा। लोग हैरत ज़दा रह गए, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत जिसकी जिंदगी में कभी तहज्जुद फौत ना हो, जिसका मकाम और मर्तबा मकाम शहूदी और हुजूरी में ये हो कि खुद फरमाते हैं, एक लम्हा भी जलवे यार अगर नजरों से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पर कुफ्र का फतवा दे दूं। अंदाजा तो फरमाए, ये मकाम हुजूरी की मंजिल पर फाइज है, और हाल ये कि कहते हैं मेरे गुनाह बढ़ गए, इसलिए मैं शहर छोड़ करके जाऊंगा, मेरी वजह से बारिश रुक गई है, बारान रहमत का नुज़ूल होगा। और सुल्तानुल आरिफीन जैसे ही शहर छोड़ के निकले, अल्लाह को आजिज़ी की यादा इतनी पसंद आ गई, लोगों के इस्तिस्का और दुआओं से बारिश नहीं हुई, बायजीद की आजिज़ी की बरकत से बारान रहमत का नुज़ूल हो गया। हैरत की बात यह है, जो गुनाहगार नहीं थे, जो मुजरिम नहीं थे, वो अपने आप को गुनहगार समझते थे। और यहाँ हाल के है, जो कभी उठ करके मस्जिद भी नहीं जाते, उनको ये गुरूर और घमंड है कि मौलाना हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। जिनका हाल ये है कि वो खड़े होकर इस्तिंजा करते हैं तो 3-3 दिन तक के गुस्ल नहीं करते, नापाकी की हालत में जिंदगी गुजारते हैं। जो गुस्ल जनाबत की
کے حوالے سے اتنے غافل ہیں کہ 3-4 دن ناپاک پڑے رہتے ہیں. ان کو بھی یہ گھمنڈ ہے کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا. آؤ ترکی اور سیریا کے زلزلے کے تناظر میں ہم دیکھیں زلزلے کیوں آتے ہیں, اس کے آنے کی وجہ کیا ہے, تو ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں. امام اہل سنت نے بھی جو ہے وہ روایت لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر, پہلے وہ کوٹ کر دوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. فرمایا گیا کہ ان زمین کی نسیں ہوتی ہے, زمین کی رگیں ہوتی ہے, زمین کی شریانیں ہوتی ہے. جس طریقے سے انسان کے جسم میں شریانیں ہیں, جس طریقے سے انسان کے جسم میں رگیں ہیں, اسی طریقے سے زمین کی بھی رگیں ہیں. اور یہ ساری رگیں ایک جو ہے وہ پہاڑ کی طرف بڑھتی ہے اور ایک پہاڑ کے اندر سمٹ آتی ہے اور اس کو کوہ قاف کہتے ہیں. اور وہاں پر وہ ساری رگوں کو کھڑا فرشتہ سمیٹ کر کے موجود ہے. اس کے ہاتھوں میں یہ رگیں ہیں, زمین کی رگیں, زمین کی شریانیں اس فرشتے کے ہاتھ میں ہیں. جب بھی کسی زمین کے خطے پر, جب بھی کسی زمین کے حصے پر ظلم ہوتا ہے, پاپ ہوتے ہیں, جرائم ہوتے ہیں, زنا اور بدکاری ہوتی ہے, شراب عام ہو جاتا ہے, سود عام ہو جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے, زمین کے جس حصے پر گناہ اور جرائم عام ہو جاتے ہیں, پھر قدرت کی طرف سے حکم ہوتا ہے زمین کی اس رگ کو پکڑ کر کے حرکت دے دو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ سونے سے بھی پاک ہے, اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے, اللہ تمہارے جرائم سے بے خبر نہیں ہے, اللہ تمہارے گناہوں سے بے خبر نہیں ہے, وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور جب وہ نس پکڑ کر, وہ رگ پکڑ کر فرشتہ حرکت دیتا ہے تو زمین پر زلزلے کے جھٹکے نمودار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میری قوم کے جوانوں, پتا چلا جب زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جب زمین پر ظلم کیا جاتا ہے, جب زمین پر حرام کام کیے جاتے ہیں, جب زمین پر اللہ اکبر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے, اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں اور مجرموں کی وجہ سے بے گناہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا یہ جرائم ہمارے اندر نہیں؟ ایک مرتبہ ام المومنین امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں, لیکن محدثین نے اس حدیث کی سند پر جرح بھی کی ہے. اللہ اکبر. بعض محدثین نے جرح کی, امام حاکم نے اس کو صحیح کہا, لیکن میں امام حاکم کی جو ہے وہ صحت کی بات کو سامنے رکھ کر بالکل نصیحت کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک جوان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آیا. کون عائشہ صدیقہ؟ مفتی 4 ملت. کون عائشہ صدیقہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو. کون عائشہ صدیقہ؟ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین جس کے شاگرد ہوں. ان سے پوچھا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں, زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا. چہرہ پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ زلزلہ آنے کی وجہ اتنی نازک بیان کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی. بیک گراؤنڈ حدیث کا یہی بیان کر رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کو بیان نہیں فرمایا, یعنی جب اس نے سوال کیا تو چہرہ پھیر لیا. لیکن اللہ اکبر. پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا امی جان آپ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت ام المومنین نے ان کو جواب دیا, حضرت عبداللہ کو جواب دیا, عبداللہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے جب عورتیں اس نیت سے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے حسن کے فریب میں مبتلا ہو جائیں, ان کی طرف راغب ہو. خوشبو لگا کر کے عورتیں اپنے گھروں سے اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہو. پھر اس وقت زلزلے آتے ہیں جب عورتیں نامحرم اور مردوں کے سامنے, جب عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے, اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہونے لگتی ہے, زنا کے لیے تیار ہو جاتی ہے, اپنے جسم کو پیش کرنے لگتی ہے, اس وقت زلزلے آتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی آگے اور بھی روایتیں پڑھی جائے گی, اگر وقت رہا تو جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں گفتگو مکمل کروں گا, لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری بہن بیٹیاں آج
گھروں سے عطر لگا کر نہیں نکل رہی ہے، خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے، پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے، خوبصورت بن کر کے نہیں نکل رہی ہے، میک اپ کر کے نہیں نکل رہی ہے۔ آج اللہ اکبر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، صرف داڑھی رکھنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے، صرف 5 وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائل تک نہیں پہنچا سکتی، سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں، ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا، کسی کو نماز آسان پڑی اس نے نماز اٹھا لیا، کسی کے چہرے پہ داڑھی آسان پڑ گئی اس نے داڑھی رکھ لی، کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا اس نے ٹوپی پہن لی۔ یاد رکھنا، دین کو رسومات بنانے والوں، یہ رسمی عبادتیں نجات کے سائل تک نہ لے جائے گی۔